فصل اسماء العدد ما وضع ليدل على كمية آحاد الأشياء وأصول العدد 12 كلمة واحدة إلى 10 و100 و1000 واستعماله من 1 إلى 2 على القياس أعني للمذكر بدون التاء وللمؤنث بالتاء۔ بھائی اب عدد کا بیان شروع ہو گیا۔ بھائی عدد کا بیان تو کہتے ہیں اسماء العدد ما وضع، اسماء عدد وہ اسم ہے جس کو وضع کیا گیا جائے لیدل علی کمیت آحاد الاشیاء، تاکہ وہ دلالت کرے چیزوں کے افراد کی مقدار پر۔ کمیت کہتے ہیں مقدار کو، کمیت مقدار، اور آحاد افراد۔ بھائی افراد تو دوبارہ تعریف سنیں بھائی، اسماء العددی کہ اسماء عدد جو ہے ما وہ اسم ہے وضع جس کو وضع کیا گیا ہے لیدل تاکہ وہ دلالت کرے علی کمیت آحاد الاشیاء چیزوں کے افراد کی مقدار پر۔ صورت سمجھ میں آ گئی کہ مثلا کتنی چیزیں ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، تو چیزوں کے افراد کی مقدار کے پر دلالت کرنے کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے۔ وَأُصُولُ الْعَدَدِ 12 كَلِمَةً، اور بنیادی عدد جو ہیں وہ 12 کلمے ہیں۔ یاد رکھیے عربی زبان میں عدد بیان کرنے کے لیے بنیادی طور پر 12 کلمے ہیں بھائی، باقی عدد انہی 12 سے مل کر بنتے ہیں۔ تو بنیادی کلمے کتنے؟ 12، 1 سے لے کر 10 تک اور 100 اور 1000، 1 سے لے کر 10 تک اور 100 اور 1000، یہ ہیں بنیادی کلمات۔ تو کہتے ہیں وہ اصول العدد 12 کلمۃ، اور بنیادی عدد جو ہیں وہ 12 کلمات ہیں۔ واحدۃ الی 10، 1 سے لے کر 10 تک، و100 و1000، اور ایک مئہ ہے اور ایک الف ہے۔ مئہ کا معنی 100 اور الف کا معنی 1000۔ واستعمالہ من 1 الی 2 علی القیاس، تو یاد رکھیے 12 بنیادی کلمات ہیں، 1 سے لے کر 10 تک، 100 اور 1000، تو یہ 1000 1000 یہ عربی زبان میں سب سے بڑا عدد ہے بھائی۔ تو قدیم عربی میں سب سے بڑا عدد 1000 تھا بھائی، 1000 سے بڑا عدد نہیں تھا۔ اب جدید عربی والے انگریزی وغیرہ سے لے کر ملین اور بلین کا بھی استعمال کرتے ہیں بھائی، ملین اور بلین کا، لیکن قدیم عربی میں 1000 ہی سب سے بڑا عدد تھا۔ ملین 10 لاکھ، اب طریقہ استعمال بیان کر رہے ہیں۔ واستعمالہ من 1 الی 2، کہتے ہیں واستعمالہ من 1 الی 2 علی القیاس عنی للمذکر بدون التاء وللمؤنث بالتاء، کہتے ہیں ان عددوں کا استعمال جو ہے 1 سے لے کر 2 تک علی القیاس، قیاس کے طریقے پر ہے۔ عنی للمذکر بدون التاء، یعنی مذکر کے لیے بغیر تا کے، وللمؤنث بالتاء، اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ۔ تقول فی رجل، آدمی کے بارے میں آپ کہتے ہیں واحد، مذکر جنس گن رہے ہیں، میں سے مرد ہے تو کیا کہیں گے؟ واحد، اور مؤنث میں کیا کہیں گے؟ واحدۃ، دیکھا تا کے ساتھ، مذکر میں واحد اور مؤنث میں واحدۃ، جی۔ اور اسی طرح 2 آدمی ہو تو کہیں گے اثنانی، اور مؤنث ہو تو اثنتانی، جی۔ تو کہتے ہیں اس کا استعمال 1 سے لے کر 2 تک قیاس کے طریقے پر ہے۔ عنی للمذکر بدون التاء وللمؤنث بالتاء، یعنی مذکر کے لیے بغیر تا کے اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ۔ تقول فی رجل، آپ کہتے ہیں مرد کے بارے میں واحد، وفی رجلین، اور 2 مردوں کے بارے میں اثنانی، وفی امرأۃ، اور عورت کے بارے میں آپ کہتے ہیں واحدۃ، وفی امرأتین، اور 2 عورتوں کے بارے میں اثنتان، تو مذکر کے لیے بغیر تا اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ، اور تو مؤنث میں اثنانی وثنتانی، اثنتانی وثنتانی، اثنتانی بھی کہہ سکتے ہیں اور سنتانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ومن 3 الی 10 علی خلاف القیاس، جبکہ 3 سے لے کر 10 تک جو عدد ہیں علی خلاف القیاس، وہ خلاف القیاس ہیں، خلاف القیاس۔
بھئی کیا معنی خلاف القیاس؟ کہتے ہیں آنی للمذکر بالتا، یعنی مذکر کے لیے تا کے ساتھ ہوں گے، اور آگے آپ کو بتائیں گے مؤنث کے لیے بغیر تا کے۔ تا تو کس چیز کی علامت ہے؟ تانیث کی علامت ہے، مؤنث کی علامت ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مؤنث کے لیے تا کے ساتھ ہو اور مذکر کے لیے بغیر تا کے، لیکن 3 سے لے کر 10 تک یہ خلاف القیاس آتے ہیں، یعنی مذکر کے لیے آئیں گے تا کے ساتھ اور مؤنث کے لیے بغیر تا کے آئیں گے۔ بھائی مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں 3 مرد، تو کہیں گے ثلاثۃ رجال، دیکھا ثلاثۃ تا کے ساتھ ہے، ثلاثۃ رجال۔ اور یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، یہ جو ثلاثہ سے لے کر 10 تک ہے، ان کے آگے یہ تو ہیں عدد، یہ کیا ہیں؟ عدد، اور آگے جو لفظ آتا ہے وہ ہے معدود، یعنی جس کا عدد بیان کیا جا رہا ہے، جیسے ثلاثۃ رجال، ثلاثہ تو ہوا عدد، اور کس کا عدد بیان کیا جا رہا ہے؟ رجل کا، تو رجل کیا ہوا؟ معدود، تو کیا کہیں گے؟ ثلاثۃ رجال۔ اس میں آپ نے عدد کو دیکھا، وہ خلاف القیاس ہے، مذکر کے لیے تا کے ساتھ ہے۔ تو ثلاثہ سے لے کر 10 تک عدد جو ہوگا وہ معدود کے مخالف ہوگا، یعنی معدود اگر مذکر تو عدد مؤنث، اور اگر معدود مؤنث تو عدد مذکر۔ پھر ایک اور بات بھی یاد رکھیے، یہ جو معدود آئے گا اس کو کہتے ہیں تمیز، یہ اس عدد سے ابہام کو دور کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بھئی دیکھیے، 3 تو کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، 3 تو قلم بھی ہو سکتے ہیں، 3 کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو اس میں ابہام تھا، آگے آنے والے لفظ نے آ کر اس ابہام کو کیا کیا؟ دور کر دیا۔ تو یہ جو معدود ہے اس کو تمیز کہتے ہیں، جو ماقبل کے عدد سے ابہام کو دور کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے، ثلاثہ سے لے کر 10 تک جو آگے معدود آئے گا، یعنی جو تمیز آئے گی، وہ جمع ہوگی اور مجرور ہوگی۔ کیا ہوگی؟ آپ کہنا چاہتے ہیں 3 مرد، تو عدد لے کر آئیں، ثلاثن کہیں گے یا ثلاثتن کہیں گے؟ ثلاثتن خلاف القیاس تا کے ساتھ کہیں گے۔ اور کس کا عدد بیان کرنا چاہتے ہیں؟ رجل کا، تو رجل کی جمع لے آئیں، رجال، اور اس کو مجرور پڑھیں، کیونکہ اس عدد کی اس کی طرف اضافت ہو رہی ہے، عدد ہے مضاف اور یہ ہے مضاف الیہ، تو یوں کہیں گے ثلاثۃ رجال۔ آپ کہنا چاہتے ہیں 4 کتابیں، تو کتاب کا لفظ کیا ہے؟ مذکر کے مؤنث؟ کتاب کا لفظ مذکر ہے، تو اب 4 کتابیں، تو میں اربعن کہوں گا یا اربعتن کہوں گا؟ اربعتن۔ اور پھر اس کتاب جو معدود ہے اس کو جمع بنا دو اور اس کو مجرور کر دو، اس کی طرف اضافت ہوگی 4 کی، تو کتاب کی جمع کیا؟ کتب، تو 4 کتبین۔ اسی طرح اور مثالیں کر لو، مثلا میں کہنا چاہتا ہوں 7 قلم، تو قلم مذکر ہے کہ مؤنث؟ مذکر ہے، اور 3 سے لے کر 10 تک جو عدد ہوتا ہے وہ خلاف القیاس ہوتا ہے، مذکر کے لیے کیا آئے گا؟ تا کے ساتھ، تو لہذا 7 قلم، 7 کیا کہیں گے؟ سبعتن یا سبعن؟ سبعتن 7 کے لیے لائیں گے۔ اور آگے قلم ثلاثہ سے لے کر 10 تک تمیز کیا آتی ہے؟ جمع مجرور، تو قلم کی جمع بنا لو اقلام، تو کیسے کہیں گے؟ 7 تنوین ختم ہو جائے گی کیونکہ اضافت ہو گئی، 7 اقلام۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر اس کے بجائے مؤنث ہو معدود تو پھر کیسے کہیں گے؟ مثلا کراستن، کراسہ کاپی کو کہتے ہیں، اب میں کہنا چاہتا ہوں 9 کاپیاں، 9 کاپیاں، تو کاپی کا لفظ مذکر ہے کہ مؤنث؟ یہ مؤنث ہے، تو عدد اس کے لیے مذکر لائیں گے، اور کیا کہیں گے؟ 9 یا 9؟ 9۔ اور کراسہ کی جمع بنا لو کراسات، الف تا کے ساتھ، جمع مؤنث سالم، کراسات، اور اس کی طرف 9 کی اضافت کر دو، 9 کراسات،
طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ معلوم ہوا ثلاثہ سے لے کر 10 تک عدد خلاف القیاس ہوگا، یعنی معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث ہوگا، اور معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر ہوگا۔ تو مذکر کے لیے عدد مؤنث ہوگا اور مؤنث کے لیے عدد مذکر ہوگا، جبکہ معدود یعنی تمیز جو ہے وہ جمع مجرور آئے گی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مجھے ایک اور مثال بتا دیجئے، مثلا اور کیا کہیں؟ مثلا پنکھے کو کہتے ہیں مروحتن۔ اب کیا کہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں 5 پنکھے، تو پنکھے کا عدد مذکر ہے کہ مؤنث؟ مؤنث ہے، تو اس کے لیے عدد کیا لائیں گے؟ مذکر، تو کیا کہیں گے؟ خمسن۔ اور مروحہ کو جمع اور مجرور کر دو، خمس مروحات، 5 پنکھے۔ اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ثلاثہ سے لے کر 10 تک عدد خلاف القیاس آتا ہے، اور تمیز جو ہے وہ جمع مجرور آتی ہے۔ تو کہتے ہیں وَمِن ثَلَاثَةٍ إِلَىٰ عَشَرَةٍ عَلَىٰ خِلَافِ الْقِيَاسِ، اور 13 سے لے کر 10 تک جو ہے عدد وہ خلاف القیاس ہوتا ہے۔ اعنی للمذکر بالتاء، یعنی مذکر کے لیے تا کے ساتھ، تقول آپ کہتے ہیں 3 رجال إِلَىٰ 10 رجال، والمؤنث، اور مؤنث کے لیے بدونہا بغیر تا کے، تقول آپ کہتے ہیں 3 نسوة إِلَىٰ 10 نسوة، وبعد 10 تقول، 10 کے بعد کیسے کہیں گے بھائی؟ 10 کے بعد یاد رکھیے بھائی، پہلے سمجھ لیں، یہ جو 3 سے لے کر 10 تک تمیز تھی جمع مجرور تھی، اس کے بعد 11 سے لے کر 99 تک تمیز مفرد منصوب آئے گی۔ 11 سے لے کر 99 تک تمیز مفرد ہوگی اور منصوب ہوگی، امرأتن، رجلن، کتابن، قلمن، دیکھا مفرد اور اس پر نصب پڑھنا ہے۔ اور باقی عدد کس طرح بیان کریں گے؟ تو یاد رکھیے 11 12، اس میں دونوں جز معدود کے مطابق ہوں گے، یعنی معدود اگر مذکر ہے تو دونوں جز مذکر لے آؤ۔ تو مثلا میں کہنا چاہتا ہوں 11 آدمی، اب آدمی یہ کیا ہے؟ مذکر ہے، تو اس کے لیے دونوں جز کیا میں مذکر لاؤں گا اور یوں کہوں گا 11 رجلاً، دیکھا 11 مذکر ہے، اگر مؤنث ہوتا میں کہتا 11، اور 10 میں نے 10 کہا بغیر تا کے، اگر مؤنث ہوتی تو پھر میں 10 کہتا بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو 11، 11 بھی مذکر یعنی مؤنث نہیں، اور 10 بھی مذکر یعنی بغیر تا کے، اور آگے جس کا عدد بیان ہو رہا ہے وہ اس کو کیسا لانا ہے؟ مفرد منصوب، رجلاً، 11 رجلاً۔ اور اگر عورتیں ہوں 11 تو میں کہوں گا، بولیں اب دونوں جز مطابق بنا دیں، 11، ہاں 10 نہیں کہنا، یہ جو ہے نا 11 سے لے کر 19 تک، جب ان میں 10 کے ساتھ تا جڑ جائے تو پھر شین کو ساکن پڑھنا ہے۔ اہل حجاز کے نزدیک شین کو ساکن پڑھنا ہے۔ اگر 10 کے ساتھ تا جڑی ہوئی نہ ہو پھر تو شین پر زبر پڑھیں، فتحہ پڑھیں، 11 رجلاً، اور جب اس کے ساتھ تا جڑ جائے پھر شین کو ساکن پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ 11 عورتیں، 11 امرأتن مفرد منصوب، تمیز کیا آ رہی ہے؟ مفرد منصوب، 11 امرأتن 11 عورتیں۔ بھئی شین کو ساکن کیوں کر دیتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ کیونکہ 4 فتحہ اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ زبان پر ثقیل بن جائیں گے، عین پر بھی فتحہ،
شین پر بھی فتحہ، را پر بھی فتحہ اور آخری گول تا پر بھی فتحہ، تو 4 فتحہ اکٹھے ہو جائیں گے اور زبان پر ثقیل بن جائیں گے. لہذا اس صورت میں پھر کیا کریں گے؟ شین کو ثقل کو ختم کرنے کے لیے شین کو ساکن کر دیں گے. 12 میں بھی اسی طرح بھائی دونوں جز مطابق. میں کہنا چاہتا ہوں 12 مرد، کیا کہوں گا؟ 12 رجلن. دیکھا رجلن مفرد منصوب. اور میں کہنا چاہتا ہوں 12 عورتیں، 12 امرأتان. طریقہ سمجھ میں آیا؟ اور اس کے بعد 13 سے لے کر 19 تک، 13 سے لے کر 19 تک پہلا عدد ہوگا مخالف، پہلا جز ہوگا مخالف اور دوسرا جز ہوگا مطابق. مثلا میں رجل کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، اور رجل کیا ہے؟ مذکر. تو اس میں کہنا چاہتا ہوں 13 آدمی، تو 13. اب اس میں سے 13 کے 2 جز ہیں. پہلے جز کو مخالف لاؤ. کیا معنی مخالف؟ مؤنث، یعنی تا کے ساتھ لاؤ 13، اور دوسرے جز کو مطابق لاؤ اس معدود کے 10 بغیر تا کے. تو کیسے کہیں گے؟ 13 رجلن. یہ رجلن یہ تمیز یہ تو مفرد منصوب رہے گی. 11 سے لے کر 99 تک تمام جتنے بھی عدد آئیں گے سب میں یہ کیا رہے گی؟ مفرد منصوب. 13 سے لے کر 10 تک تمیز کیا تھی؟ جمع مجرور تھی. 13 رجال جمع مجرور. اور 11 سے لے کر 99 تک مفرد منصوب بھائی. جی تو لہذا میں نے کیا کہنا ہے؟ 13 آدمی. پھر دوہرائیے، کیسے کہوں گا؟ 13 رجلن. میں کہنا چاہتا ہوں 13 عورتیں، تو کیا کہوں گا؟ پہلے جز کو کر دو مخالف یعنی بغیر تا کے، اور دوسرے کو کر دو مطابق یعنی مؤنث کے لیے تا کے ساتھ. تو کیسے کہیں گے؟ 13 امرأتن. طریقہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ میں کہنا چاہتا ہوں 17 قلم. قلم کیا ہے؟ مذکر. تو پہلا جز کر دو مخالف 17 اور دوسرا جز کر دو مطابق 10. 17 قلمن جمع یا مفرد؟ مفرد منصوب. 17 قلمن. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ میں کہنا چاہتا ہوں 18 کاپیاں. تو کیسے کہوں گا؟ کاپی کیا ہے؟ کراسہ مؤنث ہے. تو پہلا عدد مخالف لے آؤ یعنی بغیر تا کے، اور دوسرا جز مطابق اس کے یعنی تا کے ساتھ. تو کیسے کہیں گے؟ 8 کیا ہے؟ کاپی ہے. ہاں 18 کراستن. 18 کراستن. طریقہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وَبَعْدَ الْعَشْرَةِ تَقُولُ. اور 10 کے بعد آپ یوں کہیں گے. یاد رکھیے ہر جگہ عشراتی یہاں شین متحرک ہی ہے. وَبَعْدَ الْعَشْرَةِ یہاں شین کو نہیں ساکن کرنا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ ہاں جہاں 11 سے لے کر 19 تک کا یہ حکم میں نے بتایا، کیونکہ 11 سے لے کر 19 تک عدد مرکب ہوتا ہے 11 12 13. تو وہاں پر شین کو کیا کرنا ہے؟ جب اس کے ساتھ جب 10 کے ساتھ تا جڑ جائے تو شین کو ساکن کرنا ہے، ہر جگہ پر ساکن نہیں کرنا بھائی. تو کہتے ہیں وَبَعْدَ الْعَشْرَةِ اور 10 کے بعد تقول آپ کہیں گے 11 رجلاً و12 رجلاً و13 رجلاً. دیکھ رہے ہیں آپ؟ 13 رجلاً. رجل کے بارے میں بیان کرنا ہے تو دیکھو 13 پہلا جز مخالف تا کے ساتھ اور دوسرا جز 10 مطابق ہے اس کے بغیر تا کے.
الی 19 رجلا، دیکھو یہاں بھی اسی طرح ہے، پہلا 9 میں تا ہے اور 10 میں تا نہیں ہے، تو یہ 19 تک اسی طرح ہے۔ اور عورتوں میں و11 امرأۃ، ہاں ابھی یہ بیان میں نے کر دیا، 11 اور 12 اس میں دونوں جز مطابق ہیں، 13 سے لے کر 19 تک پہلا جز مخالف اور دوسرا جز معدود کے مطابق، لیکن 11 اور 12 اس میں دونوں جز کیا ہیں؟ مطابق۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں 11 عورتیں، کیا کہوں گا؟ 11 امرأۃ۔ میں کہنا چاہتا ہوں 12 عورتیں، کیا کہوں گا؟ 12 امرأۃ۔ دیکھیے یہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ 11 امرأۃ، 11 عورتیں ہیں، و12 امرأۃ، اور 12 عورتیں بھائی، و13 آگے پھر وہی طریقہ، 13 سے 19 تک کیا ہے؟ پہلا جز مخالف اور دوسرا جز معدود کے مطابق، تو پہلا جز معدود کے مخالف اور دوسرا جز معدود کے مطابق، اور یہاں ہم کس کو بیان کر رہے ہیں؟ امرأہ کو، تو امرأہ ہے مؤنث، تو پہلے جز میں تا نہیں آئے گی، وہ مخالف ہوگا، اور دوسرے جز میں تا آئے گی، تو کہتے ہیں 13 امرأۃ الی 19 امرأۃ، وبعد ذلك تقول، اور اس کے بعد آپ یوں کہیں گے، یہ تو 19 تک ہو گیا، الی 19 امرأۃ، ٹھیک ہے، وبعد ذلك تقول، اور اس کے بعد آپ کہیں گے 20 رجلا و20 امرأۃ بلا فرق بین المذکر والمؤنث، مذکر اور مؤنث میں بغیر کسی فرق کے، یعنی یہ یاد رکھیے، یہ جو دہائیاں ہیں نا، دہائیاں 20 30 40 50 60 70 80 اور 90، یہ 20 سے لے کر 90 تک، یہ جو دہائیاں ہیں یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں رہتی ہیں، مؤنث ہو تو بھی 20 کہیں گے، مذکر ہو تو بھی 20، مذکر ہو تو بھی 30 کہیں گے، اور مؤنث معدود ہو تو بھی 30 کہیں گے، تو کہتے ہیں وبعد ذالک تقول، اور اس کے بعد آپ کہیں گے 20 رجلا و20 امرأۃ بلا فرق بین المذکر والمؤنث، بغیر کوئی فرق کیے مذکر اور مؤنث کے درمیان، الی 90 رجلا وامرأۃ، 90 تک یہی حکم ہے، 90 رجلا اور 90 امرأۃ، و21، اب پھر آ گیا یہ جو اگر ان کے ساتھ اکائیاں بھی مل گئیں، 21 آدمی 21 عورتیں، 22 آدمی 22 عورتیں، 23 آدمی 23 عورتیں، تو پھر کیسے کہیں گے؟ پھر وہی ضابطہ، 11 اور 12 میں کیا تھا؟ دونوں جز مطابق، دونوں جز مطابق، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ پہلے دونوں جز بھی مطابق تھے، تو یہاں پر بھی پہلے دونوں جز مطابق کر دو، 20 کے بعد بھی پہلے دونوں جز، یعنی 21 اور 22 کو، میں کہنا چاہتا ہوں 21 آدمی، تو کیا کہوں گا؟ احدن کہنا ہے مذکر، جیسے وہاں تھا 11 کے اندر اور 12 میں، تو یہاں کیا کہوں گا؟ احد و 20 رجلا، تمیز اسی طرح مفرد منصوب رہے گی، اور میں 11 عورتیں کہنا چاہتا ہوں تو کیا کہوں گا؟ 21 امرأۃ، 21 امرأۃ، میں کہنا چاہتا ہوں 22 آدمی، کیا کہوں گا؟ جی اسنا نہیں، نون کو باقی رکھنا ہے، نون یہاں گرے گا نہیں کیونکہ عطف ہو رہا ہے، وہاں تو دو کلمے جڑ گئے تھے آپس میں، تو نون جو تھا، نون تو کلمے کے پورا ہونے کی علامت تھی بھائی، آپ جانتے ہیں جب یہ جو تثنیہ کا نون ہے یہ اضافت کے وقت گر جاتا ہے، اسی طرح مفرد کی تنوین اضافت کے وقت گر جاتی ہے، اسی طرح جمع مذکر سالم کا نون اضافت کے وقت گر جاتا ہے۔ کیوں گرتے ہیں؟ وجہ یہ کہ جب کسی لفظ کے آخر میں تنوین آ جائے تو مطلب ہوتا ہے کہ لفظ پورا ہو گیا، آگے یہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں،
تثنیہ کے اور جمع کے آخر میں جب نون آ جائے تو مطلب ہوتا ہے یہ لفظ پورا ہو گیا، آگے یہ کسی اور لفظ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں۔ گویا آسان لفظوں میں یوں کہو کہ یہ تنوین اور یہ جو قائم مقام تنوین ہے یعنی نون جمع اور نون تثنیہ، یہ انقطاع کی علامت ہیں۔ یہ کلمہ منقطع ہے، آگے کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں، لیکن جب ان کے ساتھ مضاف الیہ آ جائے تو پھر اب یہ مضاف پر پورے ہو رہے ہیں یا مضاف الیہ کو بھی جوڑنا ہے؟ مضاف الیہ تو اضافت تقاضا کرتی ہے اتصال کا، جڑے ہونے کا، اور یہ تنوین اور قائم مقام تنوین دلالت کرتے ہیں انقطاع پر، تو لہذا اب ان کو نہیں لائیں گے، ان کو گرا دیں گے۔ لہذا غلام زیدن، غلام سے تنوین گرا دی، اس لیے کیونکہ اگر آپ غلام تنوین کہہ دی اس کا مطلب ہے آگے کوئی مضاف الیہ وغیرہ نہیں ہے، اور آگے تو مضاف الیہ آ رہا ہے، تو لہذا اس تنوین کو کیا کر دو؟ گرا دو۔ غلام زیدن، غلاما زیدن، سورج سمجھ میں آ گئی؟ مسلموز مصرن، تو یہ تنوین اور قائم مقام تنوین کس چیز کی علامت ہے؟ انقطاع کی، اور اضافت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ اتصال کا۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ اضافت تو نہیں لیکن مرکب ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو یہاں پر بھی اسنانی اور اسنتانی کا نون 12 کے اندر گر جائے گا۔ کیا ہے؟ گر جائے گا، کیونکہ اسنانی اس کو جوڑ دیا ہے کس سے؟ عشرہ سے، تو اب نون کو گرانا پڑے گا پھر ہی جڑے گا، ورنہ نون تو انقطاع پر دلالت کر رہا ہے، اور یہاں پر انقطاع ہے اسنانی کا یا اتصال ہے عشرہ کے ساتھ؟ اتصال ہے، تو لہذا وہاں نون گرے گا۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے اسنا عشرہ اور اسنتا عشرہ سے نون گر گیا، لیکن یہاں پر 22 کے اندر تو عطف ہو رہا ہے، وہاں تو کسی کے ساتھ اتصال نہیں، تو وہاں پھر نون بھی پڑھیں گے، اور 22 آدمی کیسے کہیں گے؟ اثنان و عشرون رجلا، تو وہاں کہیں گے اثنان و عشرون رجلا۔ دیکھا پہلا جز بھی مطابق ہی ہے، اور 22 عورتوں میں کیا کہیں گے؟ اثنتان و عشرون امرأتان، تو اثنان و عشرون، تو مذکر میں کہیں گے اثنان و عشرون رجلا، اور مؤنث میں کہیں گے اثنتان و عشرون امرأتان بھائی، کیونکہ یہاں نون گرے گا نہیں بھائی۔ تو دیکھا 21 اور 22، اس میں آپ نے کیا دیکھا؟ ہاں، دوسرا جز تو بدلے گا ہی نہیں، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے یکساں رہے گا، یہاں آپ صرف پہلے جز کی بات کرو، یہاں پہلا جز مطابق رہے گا 21 میں بھی اور 22 میں بھی، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث، مذکر کے لیے احدا اور مؤنث کے لیے احدا، مذکر کے لیے اثنانی اور مؤنث کے لیے اثنتان و عشرون۔ تو اب کتاب پر دیکھیے دوبارہ بھائی، الی 90 رجلا و امرأتان، 90 تک بھائی، اسی طرح 90 رجلا و امرأتان، 90 رجلا اور 90 امرأت، اور آگے وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ رَجُلًا وَإِحْدَى وَعِشْرُونَ امرأتان وَإِثْنَانِ وَعِشْرُونَ رَجُلًا وَإِثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ امرأتان۔ جی، اس کے بعد 23 سے لے کر 29 تک پھر اسی طرح پہلا عدد مخالف ہو جائے گا، تو میں 23 آدمی کہنا چاہتا ہوں، کیا کہوں گا؟ آدمی مذکر ہے تو مع عدد کیا ہوگا؟ مؤنث تا کے ساتھ، 23 رجلا، اور میں 23 عورتیں کہنا چاہتا ہوں تو وہ امرأہ مؤنث ہے تو ثلاثہ مخالف آئے گا بغیر تا کے، 23 امرأتان، تو کہتے ہیں وَثَلَاثَةٌ رَجُلًا وَثَلَاثٌ امرأتان إِلَى 99 رَجُلًا، 99 تک اسی طرح، و99 امرأتان، 99 عورتیں، ثم تقول، پھر آپ یوں کہیں گے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ اچھا،
اس کے بعد میاں اور الف آ گئے بھائی. یاد رکھیے میاں اور الف ان کی تمیز مفرد مجرور آئے گی. ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک تمیز کیا تھی؟ ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک جمع مجرور. ثلاثۃ رجال، ثلاثۃ اقلام، ثلاثۃ کتب جمع مجرور تھی. اور 11 سے لے کر 99 تک تمیز کیا آئے گی؟ مفرد منصوب. اب رہ گئے میاں اور الف. ان میں یاد رکھیے تمیز مفرد مجرور آئے گی، مفرد مجرور. اور یہ اسی طرح رہیں گے اس کے لیے. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں 100 آدمی، تو کیا کہوں گا؟ مئۃ رجل اضافت ہو گئی، اور دیکھو رجل مفرد ہے اور مجرور ہے. مئۃ رجل جی. اور عورتیں ہوں تو وہ بھی اسی طرح مئۃ امرأۃ، الف رجل، الف امرأۃ. طریقہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں ثم تقول، پھر آپ کہیں گے مئۃ رجل 100 آدمی، ومئۃ امرأۃ اور 100 عورتیں، والف رجل والف امرأۃ، مئتار 200 آدمی، مئتا بھائی اضافت ہو رہی ہے نا، تو مئتانی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. مئتا رجل ومئۃ امرأۃ، 200 آدمی اور 200 عورتیں. آگے الفا رجل والف امرأۃ، اصل میں کیا تھا؟ الفانی. نون اضافت یہ تسنیہ ہے الف کی، تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا بھائی. الفا رجل 2000 آدمی، والف امرأۃ اور 2000 عورتیں، بلا فرق بین المذکر والمؤنث، بغیر کسی فرق کے مذکر اور مؤنث کے بیچ، یعنی میاں اور الف ایک جیسے ہی رہیں گے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. فَإِذَا زَادَ عَلَى الْمِئَةِ وَالْأَلْفِ، جب عدد بڑھ جائے کس پر؟ میاں اور الف پر، تو یستعمل علی قیاس ما عرفت، تو پھر اس کو استعمال کیا جائے گا اسی طریقے پر جو آپ نے جان لیا. وَيُقَدَّمُ الْأَلْفُ عَلَى الْمِئَةِ وَالْمِئَةُ عَلَى الْآحَادِ وَالْآحَادُ عَلَى الْعَشَرَاتِ، اور پھر مقدم کیا جائے گا الف کو میاں پر، وَالْمِئَةُ عَلَى الْآحَادِ اور میاں کو آحاد یعنی اکائیوں پر، وَالْآحَادُ عَلَى الْعَشَرَاتِ اور اکائیوں کو علی العشرات یعنی دہائیوں پر، اکائیوں کو دہائیوں پر مقدم کریں گے. مثلا دیکھیے بھائی، میں کہنا چاہتا ہوں 4521 مرد، 4521 مرد. تو سب سے پہلے 1000 والا لاؤں گا میں. 4000 کیا کہوں گا؟ 4000. الف کیا ہے؟ مذکر ہے نا، تو اس کے لیے 4 ثلاثہ سے لے کر 4 تک عدد کیا آتا ہے؟ معدود کے مخالف ہوتا ہے. تو الف کیا ہے؟ مذکر ہے، تو عدد کیا لاؤ؟ مؤنث. تو 4000. آگے واو لے آؤ حرف عطف. پھر اس کے بعد 500 کے لیے کیا کہیں گے؟ ہاں میاں کے آخر میں تا جڑی ہوئی ہے، تو میاں مؤنث ہے، اور ثلاثہ سے لے کر 10 تک عدد کیا ہوتا ہے؟ مخالف. تو پھر میاں کے لیے عدد کیا لائیں گے؟ تا کے ساتھ یا بغیر تا کے؟ بغیر تا کے. تو کیا کہیں گے؟ 500 4,500. آگے 21 مرد، پھر وہ لے آئے، اور آگے 21 مرد بولیے. 21 رجلا. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ 4,521 رجلا. اس میں دیکھیے سب سے پہلے کس کو ہم لائے؟ 1000 کو، اس کو میاں پر مقدم رکھا ہے. پھر اس کے بعد میاں ہے، اس کو عشرات اور اکائیوں پر مقدم رکھا ہے. اور پھر اس کے بعد 21. دیکھو اکائی کو دہائی پر کیا کیا ہے؟ احدن پہلے ہے اور 20 بعد میں ہے، تو اکائی مقدم ہے کس پر؟ دہائی پر. یہی بیان کر رہے ہیں کتاب میں. دیکھیے بھائی، وَيُقَدَّمُ الْأَلْفُ عَلَى الْمِئَةِ اور مقدم کیا جائے گا الف کو میاں پر، وَالْمِئَةُ عَلَى الْآحَادِ اور میاں کو مقدم کیا جائے گا اکائیوں پر، وَالْآحَادُ عَلَى الْعَشَرَاتِ اور اکائیوں کو مقدم کیا جائے گا دہائیوں پر. تقول مثلا آپ کہتے ہیں عندی میرے پاس جو ہیں
الف و میئۃ و احد و عشرون رجلا. دیکھا پہلے الف پھر میئہ اس کے بعد اکائی اور اس کے بعد عشرات یعنی دہائی. و الفان و میئتان و اثنان و عشرون رجلا. طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ جی. و اربعۃ آلاف. دیکھا آلاف کے لیے اربعۃ تا لے کر آئے. و تسع میئۃ. دیکھا یہاں میئہ کے لیے تا نہیں لائے. ایک اور بھی رسم الخط کا قیمتی ضابطہ یاد رکھیں بھائی، بہت قیمتی ضابطہ یاد رکھیے. ثلاثہ سے لے کر یہ 9 تک 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800 800 اور 900 900. ان میں یہ جو میاں سے پہلے عدد آ رہا ہے نا، اس عدد کو لکھائی میں بھی میاں کے لفظ کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں. آپ 900 کو الگ کر دیں اور میاں کو الگ کر دیں، نہیں یہ نہیں صحیح بھائی. صحیح طریقہ کیا ہے کہ اس 900 کو یا ثلاثہ کو کیا کرو، میاں کے ساتھ جوڑ کر لکھو، جیسا آپ اس وقت کتاب میں دیکھ رہے ہیں. وَتِسْعُمِئَةٍ، یہ عین کو کیا کیا ہے، میم کے ساتھ، 900 کے عین کو میم کے ساتھ دیکھو جوڑ کر لکھا ہے. تو یہ رسم الخط کا ضابطہ ہے بھائی، بڑا قیمتی ضابطہ. وَأَرْبَعَةُ آلَافٍ وَتِسْعُمِئَةٍ وَخَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ امْرَأَةً. کتنا ہوا؟ 4000 900 900 اور 45 45 عورتیں. وَعَلَيْكَ بِالْقِيَاسِ، اور آپ پر قیاس لازم ہے، یعنی آپ قیاس کو لازم پکڑیں، قیاس کر لیجئے. ہم نے طریقہ سکھا دیا، باقی سب عدد بھی اسی طرح آئیں گے. طریقہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی. اب تمیز کی بات کرنے لگے ہیں. تمیز کی میں نے آپ کو بتلا دیا تمیز کیسے آتی ہے. ثلاثہ سے لے کر 10 تک تمیز کیا آئے گی؟ جمع مجرور. اور 11 سے لے کر 99 تک تمیز کیسے آئے گی؟ مفرد منصوب. اور الف اور میاں میں تمیز کیا آئے گی؟ مفرد مجرور. وہی اب بیان کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں وَعْلَمْ جان لے تو ان الواحد والاثنین لا ممیز لہما، کہ واحد اور اثنین. بھائی میں نے کہا تھا ثلاثہ سے لے کر 10 تک تمیز کیا ہوتی ہے؟ جمع مجرور. تو واحد اور اثنانی کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں بھائی واحد اور اثنانی کی تمیز نہیں آتی، اس میں وہ جو تمیز ہے وہ خود ہی واحد اور تسنیہ پہ دلالت کرتی ہے. تو واحد رجل نہیں کہیں گے، صرف رجل کہہ دیں گے. رجل لفظ ہی پتہ چل رہا ہے کتنے رجل ہیں، ایک ہے. اور اثنا رجلین یوں نہیں کہیں گے 2 آدمی، بلکہ رجلین، سیدھا رجلانی یا رجلین کہہ دیں گے. اور رجلانی کا لفظ خود ہی بتلا رہا ہے یہ کتنے مرد ہیں، 2 ہیں. تو لہذا دیکھا یہاں یہ جو تمیز یا ممیز کہہ لو، تمیز کا دوسرا نام کیا؟ ممیز. ممیز خود ہی عدد پر دلالت کر دیتا ہے، وہاں کسی اور تمیز وغیرہ کی ضرورت نہیں. تو وہاں کسی عدد وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں. تو کہتے ہیں وَعْلَمْ جان لے ان الواحد والاثنین لا ممیز لہما، کہ واحد اور اثنین جو ہیں ان کی کوئی ممیز ان کا نہیں ہوتا، یعنی ان کی کوئی تمیز آگے نہیں آتی. واحد رجل نہیں کہیں گے، اثنا رجلین یوں نہیں کہیں گے، ان کے کوئی ممیز نہیں ہوتا آگے، یعنی ان کی تمیز نہیں آتی. ممیز کس کا نام ہے؟ تمیز کا. لأن لفظ الممیز یغنی عن ذکر العدد فیہما، اس لیے کیونکہ ممیز کا لفظ جو ہے، ممیز جو آگے تمیز آنی تھی وہ لفظ خود ہی یغنی، اغنا یغنی کا معنی بے نیاز کر دینا، بے پرواہ کر دینا. وہ بے پرواہ کر دیتا ہے عن ذکر العدد فیہما، اس بات سے کہ عدد کو ذکر کیا جائے ان دونوں میں، یعنی 1 اور 2 میں عدد کو ذکر کرنے سے وہ بے نیاز کر دیتا ہے. رجل کہہ دیا تو پتہ چل گیا واحدن ہے، اور رجلانی کہہ دیا تو پتہ چل گیا اثنانی 2 ہیں بھائی.
تقول آپ کہتے ہیں عندی رجل، دیکھا عندی واحد رجل نہیں بلکہ عندی رجل، ورجلان ای عندی رجلان، واما سائر الاعداد، سائر کا کیا معنی؟ باقی، باقی، واما سائر الاعداد، اور جو باقی کے اعداد ہیں، فلا بد لها من ممیز، تو ان کے لیے ممیز کا ہونا ضروری ہے، فلا بد ضروری ہے، فلا بد لها من ممیز، تو ان کے لیے ممیز کا ہونا ضروری ہے۔ فتقول، پس آپ کہتے ہیں ممیز الثلاثۃ الی العشرۃ محفوظ مجموع، کہ ممیز ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک، ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک جو ممیز یعنی تمیز ہوتی ہے، محفوظ مجرور ہوتی ہے۔ خفض کسے کہتے ہیں؟ جر کو، خفض۔ محفوظ ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک تمیز کیا ہوتی ہے؟ محفوظ مجموع جمع مجرور ہوتی ہے۔ معنی سمجھ میں آ گیا؟ محفوظ مجرور اور مجموع جمع، تو کہتے ہیں ممیز الثلاثۃ الی العشرۃ محفوظ مجموع، ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک کی تمیز جو ہے وہ جمع مجرور ہوتی ہے۔ تقول آپ کہتے ہیں ثلاثۃ رجال و ثلاث نسوۃ، دیکھا رجال جمع مجرور، نسوۃ جمع مجرور، الا اذا كان الممیز لفظ المئۃ، مگر جس وقت کے ممیز وہ مئہ کا لفظ ہو، فحینئذ یکون مخفوظا مفردا، تو پھر اس وقت وہ مخفوظا مفردا مجرور مفرد ہوگا، یعنی مفرد مجرور ہوگا۔ تقول آپ کہتے ہیں ثلاثمئۃ و تسعمئۃ، دیکھا یہ رسم الخط غلط ہے بھائی، دیکھ رہے ہیں آپ، ثلاثہ کو میاں سے الگ لکھا ہے اور تسعہ کو بھی میاں سے الگ، حالانکہ ان کو ملا کر لکھنا چاہیے بھائی۔ تو یہ قیمتی ضابطہ ہے بھائی، یہ عام علماء کو بھی علم نہیں بھائی، یہ رسم الخط کا ضابطہ ہے قیمتی۔ تو ثلاثمئۃ و تسعمئۃ، دیکھو قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک تمیز کیا آتی ہے؟ جمع مجرور، لہذا مئہ کی جمع مئات یا مئون، مئات یا مئون، اس کو استعمال کیا جاتا اور یوں کہتے ثلاثمئات یا ثلاثمئین، لیکن مئہ کا لفظ آئے تو پھر اس کی جمع استعمال نہیں کرتے، کیونکہ اس کی جمع عربی میں عام عدد کے ساتھ اس طرح استعمال نہیں ہوتی بھائی۔ تو جب اس کی تمیز لفظ مئہ آئے تو مفرد مجرور ہوگا۔ تقول ثلاثمئۃ و تسعمئۃ والقیاس ثلاثمئات او مئین، قیاس تو یہ تھا کہ یہ ثلاثمئات ہوتا یا ثلاثمئین ہوتا۔ وممیز احد عشر الی تسعۃ و تسعین منصوب مفرد، اور 11 سے لے کر الی تسعۃ و تسعین 99 تک ممیز یعنی تمیز جو ہوتی ہے منصوب مفرد، کیا ہوتی ہے؟ مفرد منصوب ہوتی ہے۔ تقول احد عشر رجلا و احدى عشرۃ امرأۃ و تسعۃ و تسعون رجلا و تسع و تسعون امرأۃ وممیز مئۃ و الف و تثنیتہما و جمع الالف محفوظ مفرد۔ بھائی دیکھیے وہی باتیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، مئہ اور الف کی تمیز کیا آئے گی؟ مفرد مجرور۔ تو مئہ چاہے مفرد ہو مئتن، چاہے تثنیہ ہو مئتانی، اور الف چاہے مفرد ہو الفن، چاہے تثنیہ ہو الفانی، یا جمع ہو آلاف، سب کی تمیز کیا آئے گی؟ مفرد مجرور۔ سوال، آپ نے الف میں 3 درجے ذکر کیے، الف مفرد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے اور جمع، تو ان تینوں صورتوں میں تمیز کیا آئے گی؟ مفرد مجرور۔ لیکن مئہ میں آپ نے 2 درجے ذکر کیے، مفرد، مئہ مفرد ہو تو تمیز مفرد مجرور، اور مئہ اگر تثنیہ ہو تو بھی اس کی تمیز مفرد مجرور، مئہ اگر جمع ہو پھر
کہتے ہیں بھئی میاں جمع اس طرح عدد کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا بھئی، صورت سمجھ میں اس لیے اس کا وہ درجہ جمع کو ذکر ہی نہیں کیا. تو کہتے ہیں وہ ممیز میات و الف و تثنیتہما و جمع الالف مخفوظ مفرد، اور میاں اور الف کی تمیز و تثنیتہما اور ان کی ان دونوں کی تثنیہ کی تمیز و جمع الالف اور الف کی جمع کی تمیز مخفوظ مفرد وہ مفرد مجرور ہوتی ہے. تقول مئۃ رجل و مئۃ امرأۃ و الف رجل و الف امرأۃ و مئتا رجل و مئۃ امرأۃ و الفا رجل و الف امرأۃ. آپ دیکھ رہے ہیں اضافت ہو رہی ہے اور مفرد مجرور ہے تمیز، اور نون بھی اضافت کی وجہ سے گر گیا تثنیہ کا. وَثَلَاثَةُ آلَافِ رَجُلٍ وَثَلَاثَةُ آلَافِ رَجُلٍ وَثَلَاثُ آلَافِ امْرَأَةٍ. جی یہاں دیکھیے الف کے فوراً بعد تمیز آ رہی ہے. کس کے بعد؟ الف کے بعد، لہذا اس کا اعتبار کیا. ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک جمع مجرور اور خلاف القیاس، یعنی الف کے لیے تا آنی چاہیے یا نہیں. الف کا لفظ مذکر ہے، میں کہنا چاہتا ہوں 3000 تو کیا کہوں گا؟ ثلاثۃ آلاف، کیونکہ الف کا لفظ مذکر تو عدد کیا ہوگا؟ مؤنث. ثلاثۃ آلاف. لیکن اگر اسی کے ساتھ آگے تمیز بھی آ جائے ثلاثۃ آلاف رجل، تو اب اس رجل کا اعتبار کریں گے اگر ساتھ ہی جڑا ہوا آ جائے، اور یہ رجل کیا ہے؟ مذکر ہے، تو لہذا ثلاثۃ کے ساتھ تا جوڑ دیں گے. تا تو پہلی جڑی ہوئی ہے لہذا اسی طرح رہے گا ثلاثۃ آلاف رجل. اور اگر امرأہ ہو، امرأہ ویسے تو کیا تھا؟ 3000 صرف بولو، 3000 ثلاثۃ آلاف. الف کے لیے تا لاؤ گے ثلاثۃ آلاف، لیکن اسی کے ساتھ امرأہ جڑا ہوا آ گیا، تو اب امرأہ تو کیا ہے؟ مؤنث. تو اب اس کا اعتبار کریں گے، اور ماقبل میں جو ثلاثہ کا عدد ہے اس سے تا کو حذف کریں گے، کیونکہ اس الف سے کون مراد ہے؟ یہ امرأہ ہی تو مراد ہے، کوئی اور چیز تو مراد نہیں. تو لہذا اب گویا یوں کہیں گے ثلاث آلاف امرأۃ. طریقہ سمجھ میں آیا؟ دیکھیے یہی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں وَثَلَاثَةُ آلَافِ رَجُلٍ وَثَلَاثُ آلَافِ امرأۃ وَقِسْ عَلَى هَذَا. اور اسی پر آپ قیاس کر لیجئے. اب آگے بھئی مذکر مؤنث کا بیان کرنے لگے ہیں، کیونکہ عدد کے اندر مؤنث اور مذکر کا ذکر آیا تھا بھئی، کسی کے لیے معدود مذکر ہو تو عدد کو مؤنث لاتے ہیں وغیرہ. تو کہتے ہیں فصل الاسم اما مذکر و اما مؤنث. اسم جو ہوتا ہے وہ یا تو مذکر ہوتا ہے اور یا مؤنث. فالمؤنث ما فیہ علامت التانیث. تو مؤنث اسم وہ ہے جس میں تانیث کی علامت پائی جائے، جس میں تانیث کی علامت موجود ہو، لفظاً او تقدیراً. تو تانیث کی علامت چاہے لفظاً ہو چاہے تقدیراً ہو بھئی، تقدیراً ہو. تو کہتے ہیں فالمؤنث ما فیہ علامت التانیث لفظاً او تقدیراً. تو مؤنث وہ اسم ہے کہ جس کے اندر تانیث والی علامت پائی جائے، لفظوں میں یا تقدیراً ہو. لفظوں میں ہو یعنی اس پر ہم باقاعدہ تلفظ کریں، اور تقدیراً ہو یعنی اس پر ہم تلفظ تو نہیں کر رہے لیکن اس کو فرض کر لیا جائے، مان لیا جائے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ پھر یاد رکھیے یہ جو لفظاً ہے یہ دو قسم پر ہے، لفظاً حقیقتاً ہوگی اور یا لفظاً حکماً ہوگی. لفظاً حقیقتاً آگے مثالیں آ رہی ہیں بھائی، جیسے طلحہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ تائے تانیث جڑی ہوئی ہے اور لفظاً ہے اور حقیقتاً ہے، ہم اس پر باقاعدہ کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کر رہے ہیں حقیقتاً بھائی. تو یہ تانیث کی علامت لفظاً حقیقتاً ہے. اور کبھی تانیث کی علامت لفظاً حکماً ہوتی ہے، وہ جیسے عقرب میں
تو عقرب میں جو چوتھا حرف ہے، عقرب بچھو کو کہتے ہیں، عین قاف را با، عقرب کے اندر یہ جو چوتھا حرف ہے یعنی با، یہ تائے تانیث کے حکم میں ہے. تائے تانیث تو نہیں ہے لیکن اس کے حکم میں ہے، اور اس پر ہم تلفظ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہاں، تو یہ تانیث کی تا ہے، لفظاً حکماً، حقیقتاً نہیں ہے بلکہ حکماً ہے، ہم اس پر تانیث کی علامت پر تلفظ کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً تو وہ تانیث کی علامت نہیں لیکن اس کے حکم میں ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تانیث کی علامت لفظاً ہوگی یا تقدیراً، اور لفظاً پھر کتنی قسم پر؟ دو قسم پر، یا حقیقتاً ہوگی لفظاً یا حکماً ہوگی بھائی. اور تقدیراً، یا تانیث کی علامت تقدیراً ہوگی. والمذکر ما بخلافہ، اور مذکر اسم وہ ہے جو اس کے خلاف ہو، یعنی جس میں تانیث کی علامت نہ لفظاً پائی جائے اور نہ تقدیراً. وعلامت التانیث ثلاثۃ، اور تانیث کی علامتیں تین ہیں. التاء، ایک تا ہے جو وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے. ضاربۃ، اسی پر وقف کریں، ضاربہ، دیکھا وہ گولتا کس سے بدل گئی؟ ہا سے. یہ ہے تانیث والی تا. کا طلحہ، جیسے طلحہ، طلحہ کے آخر میں یہ تانیث کی تا ہے. ہاں اگرچہ یہ نام مذکر کا ہے لیکن تا کون سی ہے؟ تانیث والی ہے. تو لہذا اسی لیے طلحہ کا نام جہاں کہیں آئے گا آپ اس کو غیر منصرف پڑھیں گے، کیونکہ دو اسباب منع صرف آ گئے، ایک تانیث اور ایک علمیت، نام بھی ہے اور تانیث بھی. تو کا طلحہ، دیکھا میں نے بھی اس کو کیسے پڑھا؟ غیر منصرف پڑھا، اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے. اس کا جر بھی فتحہ کی صورت میں آتا ہے. تو کا طلحہ، تو طلحہ کا اعراب بتاؤ اس وقت مجھے. مجرور لفظاً، شاباش. تو اس کو تقدیراً نہیں کہنا کیونکہ اس کا جر آتا ہی اس شکل میں ہے اور اس پر ہم تلفظ بھی کر رہے ہیں. تو تانیث کی تین علامتیں ہیں، ایک تا ہے، والالف المقصورۃ، اور ایک الف مقصورہ ہے. الف مقصورہ یہ عام الف بھائی کسی اسم کے آخر میں آئے، کا حبلا، حبلا، دیکھا یہ الف مقصورہ ہے. والالف الممدودۃ، اور ایک الف ممدودہ ہے، کا حمراء، حمراء، کاف جارہ داخل ہے اور یہ بھی غیر منصرف ہے کیونکہ الف تانیث قائم مقام دو سببوں کے ہے، آپ پڑھ چکے تو یہ غیر منصرف ہے. تو یہ مؤنث ہے احمر کی، حمراء بھائی سرخ. تو تانیث کی کتنی علامتیں؟ تین علامتیں، ایک تا، ایک الف مقصورہ اور ایک الف ممدودہ بھائی. الف ممدودہ وہ ہے کہ الف کے بعد حمزہ آئے، الف کے بعد کیا آئے؟ حمزہ آئے، اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں اور اس کو خوب لمبا کیا جاتا ہے، خوب لمبا. پھر اس میں یاد رکھیے الف مقصورہ کسے کہتے ہیں؟ جو عام الف ہے، جو عام الف. اور الف ممدودہ جس میں الف کے بعد حمزہ آئے اور اس کو خوب لمبا کیا جاتا ہے. اس میں یاد رکھیے یہ جو ہوتا ہے نا الف ممدودہ، یہ دراصل دو الف تھے. حمراء کے آخر میں کیا تھے؟ دو الف تھے، دو الف تھے. پہلا الف زائد ہے اور دوسرا الف تانیث والا ہے، تو دو الف جمع ہو گئے. اور ضابطہ ہے کہ الف زائد کے بعد کوئی حرف علت آ جائے تو اس کو حمزہ سے بدلتے ہیں. کیا ضابطہ ہے؟ الف زائد کے بعد کوئی حرف علت آ جائے تو اس کو حمزہ سے بدلتے ہیں. تو حمراء کے آخر میں دو الف تھے تو دوسرا الف تانیث تھا، اس کو کس سے بدل دیا؟ حمزہ سے، تو حمراء ہوا. سورت سمجھ میں آ گئی؟ کا حمراء سورت سمجھ میں آ گئی. الف زائد کے بعد اگر کیا آ جائے؟ حرف علت آ جائے تو اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ حمزہ سے. جیسے قال یقول قولا فہو قائل، اصل میں کیا تھا؟ قاویل، قول سے ہے نا، قول واوی ہے تو الف کے بعد واو تھا، اس واو کو کس سے بدلا؟ یا سے بدل دیا گیا. آگے دیکھیے بھائی، کہتے ہیں والمقدرۃ انما هو التاء فقط، اور وہ جو تانیث کی علامت مقدر ہوتی ہے وہ صرف تا ہوتی ہے. انہوں نے بتایا تھا نا کہ علامت تانیث لفظاً ہوگی یا تقدیراً، تو تقدیراً صرف تا ہوگی. یہ الف ممدودہ یا الف مقصورہ یہ مقدر نہیں ہو.
تو کہتے ہیں والمقدرۃ انما هو التاء فقط، مقدرہ جو ہے وہ صرف تا ہی ہوتی ہے، کارض و دار، جیسے ارض اور دار۔ اب بھائی ارض یہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، اور دلیل اس کی کہ اس کی تصغیر بنائیں، تصغیر نکالیں تو وہ اریضۃ آتی ہے۔ اسی طرح دار، دار گھر کو کہتے ہیں، دار یہ بھی عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے اس کے مؤنث ہونے کی کہ اس کی تصغیر نکالیں تو وہ دویرتن، دویرتن مؤنث، اس میں دیکھو تانیث کی علامت موجود ہے بھائی، تو لہذا یوں کہیں گے کہ ارض مؤنث ہے اور تا کیا ہے، علامت تانیث یہاں مقدر ہے، تقدیرن ہے۔ اسی طرح دار میں بھی، اور اس کا پتہ کس سے چلا، تصغیر سے۔ یاد رکھیے مشہور ضابطہ ہے التصغیر یرد الاشیاء الی اصولها، کہ تصغیر جو ہے یرد الاشیاء یہ چیزوں کو لوٹا دیتی ہے الی اصولها ان کی اصل کی طرف۔ آپ نے کسی لفظ کی اصل معلوم کرنی ہے تو اس کی تصغیر کو دیکھ لیں، آپ کو اس سے اس کی اصل کا پتہ چل جائے گا۔ دیکھو ارضن زمین کو کہتے ہیں، یہاں پر تا نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کی تصغیر دیکھی تو وہ عربی میں استعمال ہوتی ہے اریضۃن، اریضۃن، اس سے اس کی اصل کا پتہ چل گیا، معلوم ہوا کہ ارضن کے ساتھ اصل میں کیا جڑی ہوئی تھی، تا جڑی ہوئی تھی، تا مقدر ہے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ یہ کس نے بتایا، تصغیر نے۔ تو ضابطہ کیا ہے، التصغیر یرد الاشیاء الی اصولها۔ اسی طرح دار، دار کی تصغیر ہم نے نکالی تو تصغیر اس کی دیکھی تو وہ دویرتن ہے، معلوم ہوا اس کے اندر بھی تانیث کی علامت مقدر ہے، اس تصغیر میں تائے تانیث موجود ہے۔ نیز دار، دار کے درمیان الف آ رہا ہے، الف ہے، اب پتہ نہیں یہ الف واو تھا یا یا تھا، لیکن جب اس کی تصغیر نکالی دویرتن، دیکھا وہاں کیا موجود ہے، واو، معلوم ہے یہ الف اصل میں کیا تھا، واو تھا، واو سے بدل کر الف ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آگئی؟ تو ضابطہ کیا ہوا، التصغیر یرد الاشیاء الی اصولها۔ اسی طرح جمع تکسیر ہے، ایک تو جمع سالم ہے نا، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم، ایک جمع تکسیر ہے جس میں مفرد کا وزن جمع میں جا کر ٹوٹ جاتا ہے، تو التکسیر اس میں بھی یہی ضابطہ ہے، التکسیر یرد الاشیاء الی اصولها، کہ جمع تکسیر جو ہے وہ بھی چیزوں کو ان کی اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ تو آپ نے کسی لفظ کی اصل معلوم کرنی ہو عربی زبان میں تو اس کی تصغیر دیکھ لو یا اس کی جمع تکسیر دیکھ لو۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دو ضابطے ہیں، اور دونوں کو اکٹھا بھی یاد کر سکتے ہیں آپ، التصغیر والتکسیر یردان الاشیاء الی اصولها۔ التصغیر والتکسیر، تصغیر اور تکسیر جو ہیں یردان یہ دونوں لوٹا دیتے ہیں الاشیاء چیزوں کو الی اصولها ان کی اصل کی طرف۔ تو کہتے ہیں والمقدرۃ انما هو التاء فقط، مقدر جو ہے وہ صرف تا ہوتی ہے، کارض و دار جیسے ارض اور دار، بدلیل اریضۃ و دویرۃ، اریضۃ اور دویرۃ کی دلیل کے ساتھ، ثم المؤنث علی قسمین، پھر مؤنث دو قسم پر ہے، حقیقی ایک مؤنث حقیقی ہے۔ مؤنث حقیقی بھائی سمجھ لیں وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان ہو، جیسے امرأتن، امرأتن کے مقابلے میں کیا ہے، مذکر حیوان رجل موجود ہے، یا جیسے ناقتن یہ بھی مؤنث حقیقی، اس کے مقابلے میں کیا ہے، جمل مذکر حیوان موجود ہے۔ تو کہتے ہیں مؤنث دو قسم پر ہے، ایک حقیقی وہوا ما بإزائہ، ایزا مقابلے میں، وہوا ما بإزائہ ذکر من الحیوان، وہ ہے وہ مؤنث ہے کہ جس کے مقابلے میں مذکر حیوان ہو، کامرأۃ و ناقۃ جیسے امرأہ اور ناقہ، ولفظی اور ایک مؤنث لفظی ہے، وہوا ما بخلافہ، وہ ہے جو اس مؤنث حقیقی کے برخلاف ہو، یعنی اس میں تو تھا اس کے مقابلے میں مذکر حیوان ہوگا، جبکہ مؤنث لفظی میں مقابلے میں مذکر حیوان نہیں ہوگا۔ کظلمۃ جیسے ظلمت،
اب اس کے آخر میں تا تو جڑی ہوئی ہے، یہ ہے تو مؤنث، ظلمت تاریکی کو کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مؤنث لفظی۔ وعین، اور جیسے عین کا لفظ یہ مؤنث ہے اور اس میں تانیث کی علامت مقدر ہے، دلیل کیا ہے؟ ہم نے اس کی تصغیر نکالی تو عینتن، عین یا نون اور گولتا، عینتن آئی، معلوم ہوا یہاں تا کیا ہے؟ مقدر ہے بھائی۔ عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین سورج کو بھی کہتے ہیں، عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں، عین گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، عین سونے کو بھی کہتے ہیں، تو بہت سے معنی آتے ہیں۔ تو عین یہ عربی میں مؤنث سے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہیں، تو معلوم ہوا یہ مؤنث لفظی ہے۔ وَقَدْ عَرَفْتَ أَحْكَامَ الْفِعْلِ إِذَا أُسْنِدَ إِلَى الْمُؤَنَّثِ فَلَا نُعِيدُهَا، اور تحقیق آپ جان چکے ہیں احکام الفعل، فعل کے احکام، اذا اسند الى المؤنث، جب اس کا اسناد کیا جائے مؤنث کی طرف، فلا نعیدها، تو ہم پھر ان کو نہیں دہرائیں گے۔ بھائی مصنف نے جہاں فاعل کی بحث آئی تھی وہاں مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ فعل کا فاعل اگر مؤنث حقیقی ہو تو اس کے لیے فعل کیا لائیں گے؟ مؤنث۔ مثلا ہند نے پٹائی کی، آپ کہیں گے ضربت ہندن، تو اس کے لیے فعل کیا لائیں گے؟ مؤنث۔ یہ اس وقت ہے جبکہ فاعل مؤنث حقیقی ہو اور درمیان میں فصل نہ ہو، اور اگر فصل آ جائے تو پھر آپ کو اختیار ہے ضربت الیوم ہندن، اب دیکھو درمیان میں الیوم کا فصل آ گیا، ضربت میں اور ہندن میں، فاعل میں، تو اب ضربت الیوم ہندن بھی کہہ سکتے ہیں اور ضرب الیوم ہندن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کب؟ جبکہ فاعل کیا ہو؟ مؤنث حقیقی، اور اگر فاعل کیا ہو؟ مؤنث غیر حقیقی ہو، یعنی مؤنث لفظی ہو، تو پھر چاہے فصل ہو یا فصل نہ ہو آپ کو اختیار ہے۔ صورت سمجھ میں آگے؟ فعل کو چاہے مذکر لائیں چاہے مؤنث لے کر آئیں بھائی۔ جیسے طلع الشمس اور طلعت الشمس، دونوں طرح آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وقد عرفت احکام الفعل اذا اسند الى المؤنث، اور تحقیق آپ پہچان جان چکے ہیں فعل کے احکام جب اس کا اسناد کیا جائے مؤنث کی طرف، فلا نعیدها، تو ہم ان کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ فصل المثنى الحق بآخره الف او یاء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة ليدل على ان معه آخر مثله نحو رجلان ورجلین۔ اب تثنیہ کی بحث آ گئی بھائی۔ تثنیہ کسے کہتے ہیں سمجھ لیں پہلے بھائی، پھر تعریف کو دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے تثنیہ ایسے اسم کو کہتے ہیں کہ جس کے مفرد کے آخر میں الف اور نون کو جوڑ دیا جائے بھائی، الف اور نون کو، یا اور نون کو، حالت رفعی میں الف اور نون، حالت نصبی جری میں یا اور نون، رجلانی اور رجلین۔ تو تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کے مفرد کے آخر میں الف اور نون کو ملا دیا گیا ہے یا اور نون کو ملا دیا گیا ہے، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ اس کے ساتھ اس جیسا ایک اور بھی ہے، اس کے ساتھ اس جیسا ایک اور بھی ہے۔ مثلا دیکھیے مجھے دو کتابیں دیں بھائی، دیکھیے بھائی یہ ایک کتاب ہے، یہ دوسری کتاب ہے، تو یہ کتاب مفرد ہے اور اب میں ان دونوں کے لیے لفظ بنانا چاہتا ہوں، تو میں نے کتاب جو مفرد ہے اسی کے ساتھ الف اور نون کو جوڑا، تو کیا بن گیا؟ کتابانی۔ کتابانی کا کیا معنی؟ دو کتابیں، یعنی یہ دیکھیے یہ دو کتابیں ہیں بھائی، پہلے کیا تھا؟ یہ ایک تھی، یہ ایک طرف جو ہے یہ ایک تھی، اسی کتاب کے ساتھ میں نے کیا جوڑ دیا؟ الف نون۔ یہ الف نون کتابانی، یہ الف نون کیا بتا رہا ہے کہ اس کتاب کے ساتھ اسی جیسی ایک اور کتاب بھی ہے، یعنی اب ایک کتاب نہیں ہے بلکہ کتنی ہیں؟ دو ہیں۔
یا جیسے آپ قلم، میں کہتا ہوں قلمانی، دیکھو قلم تھا ایک، میں نے اس کے ساتھ کیا جوڑ دیا؟ الف نون یا نون، اس الف اور نون نے کیا بتلایا؟ اس قلم کے ساتھ، یہ اب اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس جیسا ایک اور قلم بھی ہے، تو اب قلمانی، دو قلم بھائی، اب ایک قلم نہیں بلکہ دو قلم، تو اور ایک قلم ہے تو دوسرا بھی کیا ہے؟ قلم ہے۔ اسی جیسا صورت سمجھ میں آگئی بھائی، اسی جیسا ہے یعنی قلم ہی ہے، ایک کتاب کے ساتھ دوسری کتاب ہے اسی جیسی، یعنی جیسے یہ کتاب ہے وہ بھی کیا ہے؟ کتاب ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی۔ اب دیکھیے بھائی کتاب پر فصن المثنى کہ تثنیہ جو ہے اسم، وہ ایسا اسم ہے الحق بآخرہ کہ ملا دیا جائے اس کے آخر کے ساتھ، ای بآخر مفردہ، یہاں آخر کے بعد مفرد کا لفظ محذوف ہے، ہا ضمیر سے پہلے ملایا جائے کس کے ساتھ؟ اس کے مفرد کے آخر میں ملا دیا جائے، الف او یا، ایسا الف یا ایسی یا، مفتوح ما قبلہا، جس کا ما قبل کیا ہو؟ مفتوح۔ وہ الف مفتوح ہوتا ہے، وہ یا مفتوح ہوتی ہے، یا ان کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے؟ ما قبل مفتوح ہوتا ہے۔ تو یہ مفتوح صفت بحال متعلق ہی ہے۔ یاد آیا کچھ؟ جی کیا؟ صفت بحال متعلق ہی ہے۔ وہ کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں صفت ہو ما قبل کی اور معنی میں صفت ہو اس کے متعلق کی۔ تو یہاں بھی کہا ایسا الف، یہ ایسی یا کہ مفتوح ہو ما قبلہا، اس کا ما قبل، وہ خود الف اور یا نہیں مفتوح بلکہ ان کا ما قبل، تو یہ مفتوح لفظوں میں صفت ہے الف او یا ان کی، وہ مرفوع، تو یہ بھی مرفوع، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ اس کی صفت نہیں، کیونکہ وہ الف اور یا مفتوح نہیں ہوتے، ان کا ما قبل کیا ہوتا ہے؟ مفتوح۔ تو یہ ما قبلہا یہ ہے نائب فاعل مفتوح کے لیے۔ مفتوح کون ہوتا ہے؟ ما قبلہا، وہ جو ان کا ما قبل ہے۔ ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تثنیہ ایسا اسم ہے کہ جس کے آخر میں ایسی الف اور یا جوڑ دی جائے جن کا ما قبل مفتوح ہو اور نون مکسورہ جوڑ دیا جائے بھائی۔ رجلانی، الف جس کا ما قبل مفتوح ہے اور نون، رجلینی ایسی یا جس کا ما قبل مفتوح ہے اور نون مکسورہ، اس کو جوڑ دیا گیا، لیدل تاکہ یہ دلالت کرے علی اس بات پر، ان معہ آخر مثلہ کہ اس کے ساتھ، یہ جس کے آخر میں الف نون ملایا گیا اس کے ساتھ آخر ایک اور بھی ہے، مثلہ اسی جیسا، یعنی اسی کی جنس کا ہے، یعنی کہ ایک قلم ایک نوع کا ہے تو دوسرا بھی اسی نوع کا ہے، ایک کتاب ایک قسم کی ہے تو دوسری کتاب بھی اسی قسم کی، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی یہ ہے اس قلم کے ساتھ ایک اور بھی اسی جیسا قلم ہے، یعنی جیسے اس کی جنس قلم ہے دوسرے کی بھی جنس کیا ہے؟ قلم۔ جیسے اس کتاب کے ساتھ ایک اور بھی کتاب ہے، ہو سکتا ہے ایک صرف کی ہو ایک نحو کی ہو، لیکن ہے تو کتابانی، تو آپ تو ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کتاب کے ساتھ اسی جیسی ایک اور کتاب ہے۔ بھائی اسی جیسی کا یہ معنی نہیں کہ نوع بھی ایک جیسی ہو، قسم بھی ایک جیسی ہو، بلکہ جنس ایک ہے، جیسے یہ کتاب ہے اسی طرح اس کے ساتھ اسی کی جنس کی ایک اور بھی کتاب ہے، وہ بھی یعنی کتاب کی جنس ہے، یہ بھی کتاب کی جنس ہے۔ تو یہ تاکہ دلالت کرے علی ان معہ آخر مثلہ کہ اس کے ساتھ اسی جیسا ایک اور بھی ہے، نحو رجلان و رجلین، جیسے رجلان اور رجلین، ھذا فی الصحیح، یہ تو صحیح کے اندر ہے۔ بھئی دیکھیے تثنیہ بنانا چاہتے ہیں آپ تو صحیح کی تثنیہ تو آسان ہے، نحو میں صحیح کسے کہتے ہیں اور ناقص کسے کہتے ہیں؟ اس کے آخر میں صرفی ناقص اور نحوی ناقص، یعنی کہ صرفی صحیح اور صرفی صحیح کسے کہتے تھے؟ جس کے فاعل لام کے مقابلے میں حرف علت بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو اور دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو، تو اس کی بڑی لمبی تعریف۔ لیکن نحوی بحث کرتا ہے اعراب سے، اور اعراب آتا ہے آخری حرف پر، تو صرف آخری حرف کو دیکھیں، اگر کلمے کا آخری حرف علت ہے تو اس کو ناقص کہیں گے، اور اگر وہ حرف علت نہیں تو پھر وہ
وہ صحیح کہلاتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ بیان کیا الف نون یا نون اس کے آخر میں ملائیں گے، یہ ھذا فی الصحیح، یہ کس میں ہے؟ صحیح کے اندر ہے۔ تو کہتے ہیں ھذا فی الصحیح، یہ تو صحیح کے اندر ہے۔ صحیح کے اندر آپ ایک مفرد سے تثنیہ بنانا چاہتے ہیں، آسان طریقہ ہے، اس کے آخر میں الف نون یا نون جوڑ دیں بھائی۔ اور اگر وہ اسم مقصور ہے، اس میں مقصور ہے یعنی اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ اس کے آخر میں الف آ رہا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اور اسی طرح اگر اس کے آخر میں الف ممدودہ آئے تو پھر کیا کریں گے؟ اب وہ بیان کرنے لگے ہیں۔ تو کہتے ہیں اما المقصور، اور باقی اس میں مقصور جو ہے فَإِن كَانَتْ أَلِفُهُ مُنْقَلِبَةً عَنْ وَاوٍ، کہتے ہیں فَإِن كَانَتْ أَلِفُهُ مُنْقَلِبَةً عَنْ وَاوٍ، اگر اس کا الف بدلا ہے عن واو، کس سے؟ واو سے، اس کا بھئی ہے تو اس میں مقصور، آخر میں کیا رہا ہے؟ الف مقصورہ، لیکن وہ الف کس سے بدل کر آیا ہے؟ واو سے۔ تو کہتے ہیں فَإِن كَانَتْ أَلِفُهُ مُنْقَلِبَةً عَنْ وَاوٍ، اگر اس کا الف بدلا ہے واو سے، وَكَانَ ثُلَاثِيًّا، اور وہ اسم ثلاثی ہے۔ ثلاثی کا یہ معنی نہیں کہ حرف اصلی 3 ہوں، ثلاثی کا یہاں معنی یہ ہے کہ 3 حروف ہوں، اس کے 3 سے زیادہ نہ ہوں۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ آپ ثلاثی حرف اصلی والے ثلاثی مراد نہیں ہے، بلکہ ثلاثی سے مراد 3 حروف والا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر اس میں مقصور کا الف واو سے بدل کر آیا ہے، وَكَانَ ثُلَاثِيًّا، اور وہ اسم کیا ہے؟ ثلاثی ہے، رُدَّ إِلَىٰ أَصْلِهِ، تو اس الف کو پھر لوٹا دیں گے اس کی اصل یعنی واو کی طرف۔ کَعَصَوَانِ فِي عَصَا، بھئی عصا دیکھو آخر میں کیا ہے؟ الف، آپ اس کی تثنیہ بنانا چاہتے ہیں، عصا لاٹھی کو کہتے ہیں۔ بھئی دیکھو ایک ہے عصا، ایک ہے رحا، عصا کے آخر میں بھی الف مقصورہ، رحا کے آخر میں بھی الف مقصورہ۔ عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، رحا کہتے ہیں پنچکی کو۔ پنچکی جانتے ہو؟ یہ بعض پہاڑی علاقوں میں پہاڑوں پر اوپر سے پانی آتا ہے تو نیچے وہ پانی کے بہاؤ پر بھاری پتھر رکھ دیتے ہیں اور پانی ان کو گھماتا ہے اور اس پر پھر وہ آٹا پیستے ہیں، کوئی خاص ان کا طریقہ ہوتا ہے، وہ ہر وقت گھومتا رہتا ہے کیونکہ مسلسل اوپر سے پانی آ رہا ہے تو وہ بھاری پتھر ہوتا ہے لیکن پانی اس کو گھماتا رہتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پنچکی۔ تو یہ ہے رحا۔ اب عصا اس کے آخر میں بھی الف مقصورہ، رحا اس کے آخر میں بھی الف مقصورہ۔ اب ہمیں پتہ نہیں کہ کون سا الف واو سے بدلا ہے اور کون سا الف یا سے بدل کر آیا ہے، تو ایک رسم الخط کا ضابطہ یاد رکھنا، اس سے بہت جگہ آپ کو مدد مل جائے گی۔ رسم الخط کا ضابطہ یہ ہے کہ جب یا الف سے بدل جائے، آخر میں کیا تھی؟ یا، اور وہ کس سے بدل گئی؟ الف سے، تو بھی اس کو یا ہی کی شکل میں لکھتے ہیں اور اس پر کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں۔ لکھتے کس شکل میں؟ یا کی شکل میں۔ اور عربی میں اس یا کے نیچے پھر نقطے نہیں ڈالتے، جو یا کس سے بدل جائے؟ الف، جو یا الف سے نہ بدلے اس کے آخر میں وہ نقطے ڈالتے ہیں، اور جو یا الف سے بدل جائے اس کے نیچے نقطے نہیں ڈالتے۔ تو یا جب الف سے بدل جائے تو اس یا کو یا ہی کی شکل میں لکھتے ہیں، لیکن آخر میں اگر واو تھا اور وہ واو الف سے بدل جائے تو اب اس کو واو کی شکل میں نہیں لکھتے بلکہ الف کی شکل میں لکھتے ہیں۔ تو دیکھا عصا اور رحا، عصا کے آخر میں الف، معلوم ہوا یہ کس سے الف بدلا ہے؟ واو سے۔ اور رحا کے آخر میں اسی طرح یا ہے، معلوم ہوا یہ الف کس سے بدل کر آیا ہے؟ یا سے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ اور میں نے بتایا ہم تو اس پر کھڑی زبر لکھ دیتے ہیں ہمارے ہاں، لیکن عرب اس پر کھڑی زبر وغیرہ کچھ بھی نہیں لکھیں گے۔ ہاں اس رحا کی یا کے نیچے وہ نقطے نہیں ڈالیں گے، اور جو یا الف سے نہ بدلی ہو اس کے نیچے وہ نقطے ڈالتے ہیں۔ لہذا آپ عربی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، اب تو آپ کو صرف آتی ہے، فی کے اندر آخر میں یا ہے اور یا الف سے بدلی ہے نہیں، لہذا اس فی کے نیچے آپ کو عربی کتابوں میں ہمیشہ 2 نقطے ملیں گے۔ اور علا کے آخر میں کیا ہے؟ یا ہے، لیکن کس سے بدل چکی؟ الف سے۔
تو اس یا کے نیچے وہ دو نقطے نہیں لکھیں گے. تو یہ دو نقطے نہ لکھنا علامت ہے کہ یہ یا کس سے بدل چکی؟ الف. تو یہ سارے عربی کتابوں میں آپ غور کر لیں، آپ کو اسی طرح ملے گا. جو یا الف سے بدل جائے اس کے نیچے وہ نقطے نہیں لکھتے، اور جس یا کو جو یا نہ بدلی ہو اس کے نیچے وہ نقطے لکھتے ہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کیا ضابطہ بیان ہوا کہ اگر اس میں مقصور کے آخر میں کیا آئے؟ الف آئے، اور وہ الف کس سے بدل کر آیا ہے؟ واو سے. اور لفظ بھی کیسا ہے؟ ثلاثی ہے، یعنی 3 حرف والا ہے. ثلاثی مجرد نہیں مراد، بلکہ لفظ میں حروف ہی کل کتنے ہیں؟ 3. جیسے عصا میں عین صاد الف 3 حروف ہیں. تو اس کی جب آپ تثنیہ بنانا چاہیں تو اس الف کو دوبارہ کس کی طرف لوٹا دیں؟ واو کی طرف، اور الف نون ساتھ جوڑ دیں. عصوانی. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں کعصوانی فی عصا. وَإِن كَانَتْ عَنْ يَاءٍ، اور اگر وہ الف کس سے بدل کر آیا ہے؟ یا سے بدل کر آیا ہے. او واوین، یا کس سے بدلا ہے؟ واوین. وَهُوَ أَكْثَرُ مِنَ الثُّلَاثِيِّ، اس حال میں کہ وہ ثلاثی سے زیادہ ہو. یہ قید ہے واوین کے ساتھ. واوین اوپر بتایا تھا نا، اگر الف کس سے بدلا ہو؟ واو سے. اور کتنے حروف والا اسم ہو؟ 3 والا. اب بتا رہے ہیں اگر الف واو سے بدلا ہے لیکن اسم 3 سے زیادہ والا ہے، یا اور اگر الف کس سے بدلا ہے؟ یا سے. پھر تو چاہے 3 والا ہو یا زیادہ والا، اس سے ہماری بحث نہیں، کیونکہ یا کے اوپر بات کی نہیں تھی. یا والے سب آ گئے. چاہے جب الف کس سے بدلا؟ جب الف کس سے بدلا؟ یا سے. چاہے پھر وہ 3 حرف والا ہو یا زیادہ والا، سب کا یہی حکم. اور اگر الف کس سے بدلا؟ واو سے. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ 3 سے زیادہ ہو. آگے حکم آ رہا ہے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی. اگر واو سے الف بدلا تھا اور 3 حروف تھے، اس کے مثال بیان کر دی، اس کو واپس کس میں بدل دیں گے؟ واو سے. لیکن اگر اس کے برعکس اور کوئی بھی صورت ہو، باقی سب اس میں آ گئے. اور کیا کیا صورتیں آئیں؟ بھائی دیکھو، اگر اسم ثلاثی ہے، 3 حرف والا ہے، اور اس کا الف کس سے بدل کر آیا ہے؟ واو سے. تو اس الف کو پھر دوبارہ واو سے بدل دیں گے اور آخر میں الف نون لگا دیں گے. جیسے عصا سے کیا بن گیا؟ عصوانی. اور اس کے علاوہ باقی ساری صورتوں میں الف کو یا سے بدل دیں گے. اور باقی ساری صورتوں میں کیا کیا صورت ہے کہ اگر الف کس سے بدلا ہو؟ یا سے. چاہے اسم 3 حرف والا یا زیادہ والا جو بھی ہے، لیکن الف کس سے بدلا ہو؟ یا سے. یا الف بدلا تو واو سے ہے لیکن 3 حروف سے زیادہ والا اسم تھا. یا الف ایسا ہے جو کسی سے بھی بدل کر نہیں آیا، نہ واو سے اور نہ یا سے. تو ان تمام صورتوں میں وہ الف یا سے بدل جائے گا. بھائی کس سے بدل جائے گا؟ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی بات بیان کر رہے ہیں. ان کانت عن یا ان، اور اگر وہ کس سے بدلا ہو؟ الف یا سے. او واو، یا سے بدلا ہو ہر صورت میں، چاہے ثلاثی ہو یا ثلاثی سے زیادہ. او واو، یا وہ الف کس سے بدلا ہے؟ واو سے. وہ اکثر من الثلاثی، اور وہ اس حال میں کہ وہ لفظ ثلاثی سے زیادہ تھا. او لیست منقلبۃ عن شیء، یا وہ الف کسی سے بھی نہیں بدلا، اسی طرح الف ہی تھا شروع سے ہی. تو ان تمام صورتوں میں تقلب یا ان، یہ الف کس سے بدلے گا؟ یا سے. کا رحیان فی رحا. دیکھو رحا الف کس سے آیا تھا؟ یا سے. تو تمام صورتیں اس میں آ جائیں گی. رحا کی تسنیہ کیا آئے گی؟ رحیانی. و ملحیان فی ملحا. ملحا تو اس میں کیا کہیں گے؟ ملحیان. و ملحیان فی ملحا. الہا یلہی کا معنی ہوتا ہے چکی میں گندم ڈالنا. وہ حبارہ، حبارہ سرخاب ایک پرندہ ہے، اس کا نام ہے. تو رحا میں رحیان کہیں گے. وہ ملحیان فی ملحا، اور ملحا میں ملحیان کہیں گے. وہ حبارہ میں وہ حباریان فی حبارہ. حبارہ میں کیا کہیں گے؟ حباریان کہیں گے.
وحبلیان فی حبلا، اور حبلا میں حبلیان کہیں گے۔ دیکھیں جو بھی صورت ہے اس پہلی صورت کے علاوہ وہ جو واو تھا اور ثلاثی تھا اس میں واو الف سے بدلا تھا تو اس کو دوبارہ واو میں بدل دیں گے۔ باقی تمام صورتوں میں الف کو کس سے بدل رہے ہیں؟ یا کے ساتھ۔ وَأَمَّا الْمَمْدُودُ فَإِنْ كَانَتْ حَمْزَتُهُ أَصْلِيَّةً تَثْبُتُ كَقَرَّاءَانِ فِي قَرَّاءٍ۔ تو کہتے ہیں اور اگر اس میں ممدود ہو، یعنی جس کے آخر میں کیا آئے؟ الف ممدودہ آئے، تو پھر اس کی تسنیہ کیسے بنائیں گے؟ کہتے ہیں اس کے حمزہ کو دیکھ لیں، حمزہ کو اگر اس کا حمزہ اصلی ہے، اس کا حمزہ اصلی ہے یعنی واو یا وغیرہ سے بدل کر نہیں آیا، واو اور یا سے بدل کر نہیں آیا اور تانیث کے لیے نہیں ہے، وہ حمزہ اصلی ہے تو پھر وہ ثابت رہے گا، اسی کے آخر میں الف نون لگا دیں گے۔ جیسے قراءن، قراء کہتے ہیں وہ شخص جو عمدہ تلاوت کرے، عمدہ قاری ہو، بہترین قاری ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قراءن۔ را مشدد ہے اور قاف پر فتحہ ہے بھائی، قراءن۔ تو اس کا قراءن، اس کا مادہ کیا ہے؟ قراء، قاف را حمزہ، تو قراءن کے آخر میں حمزہ ہے، تو حمزہ معلوم ہوا اصلی ہے، وہ تانیث والے الف بھی نہیں ہے اور واو یا سے بدل کر بھی نہیں آیا۔ تو جب ایسا حمزہ ہو تو پھر اس کو ثابت رکھیں گے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر وہ جو حمزہ ہے وہ تانیث کے لیے ہے، یعنی اصل میں تانیث کا الف تھا لیکن الف زائدہ کے بعد آیا اور کس سے بدل گیا؟ حمزہ سے، تو اگر وہ تانیث والی حمزہ ہے تو پھر اس کو واو سے بدل دیں گے۔ جیسے حمراء، حمراء اس کے آخر میں حمزہ ہے اور یہ کون سی حمزہ ہے؟ وہی تانیث والی ہے جو حمزہ سے بدل گئی، تو لہذا اس کو پھر واو سے بدل دیں گے، تو کیا پڑھیں گے؟ حمراوانی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر وہ حمزہ واو یا سے بدل کر آئی ہے تو پھر آپ کو دونوں طرح کا اختیار ہے، آپ چاہیں اس حمزہ کو واو سے بدل دیں، آپ چاہیں اس کو اسی طرح برقرار رکھیں۔ تو اس میں ممدود کا حکم آپ کو پتا چل گیا، دوبارہ سن لیں بھائی۔ اس میں ممدود میں اگر حمزہ اصلی ہے تو پھر اس کو برقرار رکھیں گے، جیسے قراءن کی تثنیہ قراءانی، اور اگر وہ حمزہ تانیث والی ہے یعنی الف تانیث تھا جو کس سے بدلا ہے؟ حمزہ سے، تو پھر اس کو واو سے بدلیں گے، جیسے حمراء اس کی تثنیہ کیا آئے گی؟ حمراوانی۔ اور اگر وہ حمزہ جو ہے واو یا سے بدل کر آیا ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا الف زائدہ کے بعد واو یا آ جائے تو اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ حمزہ سے، تو اگر وہ واو اور یا سے بدل کر حمزہ آئی ہے تو پھر آپ کو اس میں اختیار ہے، آپ چاہیں تو اس کو واو سے بدل دیں اور پھر الف نون ساتھ جوڑ دیں، اور آپ چاہیں تو اس کو اسی طرح برقرار رکھیں اور اس کے ساتھ الف نون جوڑ دیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے سب کی مثالیں بھی آگے آ رہی ہیں۔ تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْمَمْدُودُ، اور باقی اس میں ممدود جو ہے فَإِنْ كَانَتْ حَمْزَتُهُ أَصْلِيَّةً، اگر اس کی حمزہ اصلی ہو، تَثْبُتُ تو وہ ثابت رہے گی، كَقَرَّاءَانِ فِي قَرَّاءٍ، جیسے قراءان کس کے اندر؟ قراءن کی تثنیہ میں، وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّانِيثِ، اور اگر وہ حمزہ کس وجہ سے تھی؟ تانیث کے لیے تھی، تو قلب واون تو وہ پلٹ جائے گی کس سے؟ واو سے، کحمراوانی فی حمراء، جیسے حمراء کے اندر حمراوانی، وَإِنْ كَانَتْ بَدَلًا مِنْ أَصْلٍ، اور اگر وہ حمزہ جو ہے بدل کر آئی ہے کسی اصل سے، واون او یاءن، چاہے وہ واو ہو چاہے یا ہو جس سے وہ بدل کر آئی ہے، تو جاز فیہ الوجہانی تو اس میں دونوں وجہیں جائز ہیں، کا کساوانی و کساآنی، کساؤن میں، کساؤن، کسا جوڑے کو بھی کہتے ہیں اور چادر کو بھی کہتے ہیں، کساؤن، اور یہ حمزہ بدل کر آئی ہے واو سے یا سے، تو لہذا اس کو برقرار رکھنا بھی جائز اور اس کو واو سے بدلنا بھی جائز۔
برقرار رکھیں اور الف نون ساتھ جوڑ دیں کساءانی، اور آپ چاہیں تو اس کو واو سے بدل دیں کساوانی، تو یہی بات کر رہے ہیں کساوانی و کساءانی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی جی؟ حاصل کلام پھر سن لیں، اگر اس میں مقصور ہو، اس کے آخر میں حمزہ ہے، اگر کیا ہو تھک گئے میرا خیال، کیا نام ہے، محاذ اللہ، بہت تھک گئے، آپ تسنیہ بنانا چاہتے ہیں، صحیح کا تو طریقہ انہوں نے بتلا دیا کہ اس کے آخر میں الف نون یا نون جوڑ دیں گے موقع کے مطابق، اگر حالت رفعی ہے تو الف نون، حالت نصبی جری ہے تو یا نون۔ اس میں اگر اسم کے آخر میں الف آئے تو پھر کیا کریں گے، اس کی تسنیہ کیسے بنائیں گے؟ تو تفصیل بتا دی کہ الف دو قسم پر ہو سکتا ہے، الف مقصورہ بھی ہو سکتا ہے اور الف ممدودہ بھی۔ اگر الف مقصورہ آخر میں آیا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ اسم وہ الف اگر واو سے بدل کر آیا ہے اور وہ اسم 3 حروف پر مشتمل ہے تو پھر اس کو دوبارہ کس سے بدل دیں؟ واو سے بدل دیں، اور اس کے علاوہ باقی تمام صورتوں کے اندر وہ الف کو یا سے بدل دیں۔ اور اگر الف ممدودہ ہے تو پھر دیکھیں اس کا حمزہ اصلی ہے یا تانیث والا ہے یا واو اور یا سے بدل کر آیا ہے۔ اگر وہ اصلی ہے تو اس کو برقرار رکھیں، اگر وہ تانیث والا ہے تو اس کو واو سے بدل دیں، اور اگر وہ واو یا سے بدل کر آیا ہے تو پھر اس کو واو سے بدلنا بھی جائز اور اس کو برقرار رکھنا بھی جائز۔ وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ، اور جائز ہے تثنیہ کے نون کو حذف کرنا اضافت کے وقت۔ تقول، آپ کہیں گے جاءنی غلام زیدین، دیکھا غلامانی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، ومسلما مصرین، مسلمانی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، میرے جاءنی غلام زیدین، آئے میرے پاس زید کے 2 غلام، اور مسلمہ مصرین، جاءنی مسلمہ مصرین، آئے میرے پاس شہر کے 2 مسلمان۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی جی؟ اور کیوں یہ اضافت کے وقت نون کو کیوں گراتے ہیں؟ وجہ میں نے ذکر کر دی، کیونکہ یہ تنوین اور یہ قائم مقام تنوین یعنی نون تثنیہ اور نون جمع یہ انقطاع کی علامت ہیں، اور اضافت اتصال کا تقاضا کرتی ہے، اور انقطاع اور اتصال بیک وقت ہو نہیں سکتا، جہاں انقطاع ہے وہاں اتصال نہیں، جہاں اتصال ہے وہاں انقطاع نہیں، تو لہذا جب اتصال کرنا ہے تو انقطاع والی علامت کو ختم کرنا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ تنوین ہے، نون تثنیہ ہے اور نون جمع ہے۔ وَكَذَلِكَ تُحْذَفُ تَاءُ التَّانِيثِ فِي تَثْنِيَةِ الْخُصْيَةِ وَالْعَلْيَةِ، اور اسی طرح حذف کر دیا جاتا ہے تاء تانیث کو خصیہ اور علیہ کی تانیث میں، خاصتاً خاص طور پر۔ تقول، آپ کہتے ہیں خصیانی و علیانی، لِأَنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ، اس لیے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں، فَكَأَنَّهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ، تو گویا کہ یہ ایک ہی چیز ہیں، گویا کہ یہ ایک ہی چیز ہیں۔ بھئی دیکھیے خصیتن اور علیتن، علیتن کہتے ہیں سرین کو، بھئی انسان زمین پر بیٹھتے ہوئے بدن کا جو حصہ زمین پر رکھتا ہے اس کو علیتن کہتے ہیں، ایک جانب علیتن، تو تسنیہ کیا بنے گی؟ علیتانی۔ اسی طرح خصیتن کی تسنیہ خصیتانی، لیکن یہ دونوں چونکہ علیتن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں، دونوں جانبین ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں، تو علیتانی خصیتانی، جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں تو گویا ایک ہی چیز ہے، تسنیہ ہے ہی نہیں، جب تسنیہ ہے ہی نہیں تو درمیان سے تا کو ختم کر دیا، درمیان سے تا کو ختم کر دیا، کیونکہ یہ تا تانیث کی علامت ہے، اور تانیث کی علامت درمیان کلمہ میں کبھی بھی نہیں آتی، جیسے الیتانی، اس تا کو کیا کیا؟ ختم، الیانی، تو ان دونوں میں خصیتانی اور خصیانی، اور اسی طرح الیتانی اور الیانی، تا کے ساتھ بھی جائز اور تا کے بغیر بھی جائز، اور تا کو گراتے کیوں ہیں؟ کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم، تو گویا ایک ہی چیز ہیں، جب ایک ہی چیز ہے تو گویا تسنیہ ہے ہی نہیں ہے، جب تسنیہ ہے ہی نہیں ایک ہی چیز ہے تو درمیان میں تانیث والی تا ایک کلمے کے اندر، تانیث والی تا کلمے کے درمیان نہیں آتی تو اس کو ختم کرنا بھی جائز، تو لہذا اس میں خصیانی اور علیانی کہنا بھی جائز۔
یہ معنی لأنہما متلازمان، اس لیے کیونکہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے، فکأنہما شیء واحد، تو گویا کہ وہ ایک ہی چیز ہے، تو تثنیہ لیکن گویا کہ ایک چیز ہے، تثنیہ ہے ہی نہیں، اور جب تثنیہ ہے ہی نہیں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی کلمہ ہے، جب ایک ہی کلمہ ہے تو درمیان میں تو تانیث کی علامت پھر نہیں آتی، لہذا اس کو کیا کر دیتے ہیں، ختم بھی کر دیتے ہیں۔ سورہ سمجھ میں آ گئی؟ وَعْلَمْ جان لے أَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ اضافت مصنن الی المصنع، کہ جب ارادہ کیا جائے تثنیہ کی اضافت کا تثنیہ کی طرف، یعبر عن الاول بلفظ الجمع، تو تعبیر کیا جاتا ہے پہلے تثنیہ کو جمع کے لفظ کے ساتھ، کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فقد صغت قلوبکما، پس تحقیق مائل ہو گئے ہیں، ایک طرف کو جھک گئے ہیں، قلوبکما، تم دونوں کے دل۔ اب دیکھیے قلوبکما، کما تثنیہ کی ضمیر ہے، تو جب دو ہوں گے تو ان کے دل بھی دو ہوں گے، تو ہونا یوں چاہیے قلباکما، قلب ان کی تثنیہ کیا، قلبانی، اور پھر قلبانی کی اضافت کما کی طرف کر دو، نون گر جائے گا، کیا بنے گا، قلباکما، فقد صغت قلباکما۔ لیکن عربی میں تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف پسندیدہ نہیں، قلبانی یہ بھی تثنیہ، اور کما یہ بھی کیا ہے، معنی کے اعتبار سے تثنیہ، دو پہ دلالت کر رہا ہے، تو عربی میں تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف پسندیدہ نہیں۔ پھر ایسے موقع پر پہلے جو مضاف ہوتا ہے، جو پہلے آتا ہے یعنی جو مضاف ہوتا ہے، اس کو جمع سے بدل دیتے ہیں، تو قلبانی کو کس سے بدل دیا گیا، قلوب سے، فقد صغت قلوبکما، تحقیق جھک گئے ہیں ایک طرف کو، قلوبکما، تم دونوں کے دل۔ اسی طرح قرآن میں ہے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، پس کاٹ دو تم لوگ، أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ، وہ چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت، تو ان کے ہاتھ کاٹ دو، تو وہ دو ہیں، تو ہاتھ بھی کتنے ہوئے، دو، تو ید، ہاتھ کو ید کہتے ہیں، تو تسنیہ کیا بنے گی، یدانی، اور یہ حالت نسبی میں ہے تو یدینی، اور یدینی کی اضافت کرو ہما ضمیر کی طرف، یدیہما، فاقطعوا یدیہما، یہ ہونا چاہیے، لیکن عربی میں تسنیہ کی اضافت تسنیہ کی طرف پسندیدہ نہیں، لہذا تو پہلے تسنیہ کو کس سے بدلتے ہیں، جمع سے، اس لیے ایدی سے بدل دیا گیا، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو پس کاٹ دو تم ان دونوں کے ہاتھ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ عربی میں جب تسنیہ کی اضافت تسنیہ کی طرف کی جائے تو پہلے تسنیہ کو کس سے بدل دیتے ہیں، جمع سے۔ بھئی کیوں؟ کہتے ہیں وَذَلِكَ لِكَرَاحَةِ اجْتِمَاعِ التَّثْنِيَتَيْنِ، اور یہ اس وجہ سے کراہت کہتے ہیں ناپسندیدہ ہونا، لِكَرَاحَةِ اجْتِمَاعِ التَّثْنِيَتَيْنِ، یہ دو تسنیوں کے جمع ہونے کا کے ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ دو تسنیوں کا جمع ہونا ناپسندیدہ ہے، فیما، ان چیزوں میں، تأکد الاتصال بینہما، تأکد کا معنی پکا ہونا، جن میں اتصال بڑا پکا ہو، لفظاً و معنن، باعتبار لفظوں کے بھی اور باعتبار معنی کے بھی۔ بھئی دیکھیے، جب تسنیہ کی اضافت تسنیہ کی طرف ہو تو ان دونوں میں اتصال بڑا شدید ہے، اتصال بڑا پکا ہے، لفظوں کے اعتبار سے بھی اتصال ہے، معنی کے اعتبار سے بھی اتصال ہے۔ جب دونوں اعتبار سے اتصال ہے تو اب یہ پسندیدہ نہیں، لہٰذا کیا کرو، کچھ فرق پیدا کرو، اور پھر کیا کیا جاتا ہے، پہلے تسنیہ جو مضاف ہوتا ہے اس کو کس سے بدل دیتے ہیں، جمع سے، تو دونوں میں اتصال ہوتا ہے، لفظاً بھی اور معنن بھی۔ لفظاً کس طرح اتصال ہے؟ بھئی لفظاً تو ظاہر سی بات ہے، مضاف بھی تسنیہ، مضاف الیہ بھی تسنیہ، تو لفظوں کے اعتبار سے بھی اتصال، اور معنن بھی اتصال۔ معنن کیسے اتصال ہے؟ اس لیے کیونکہ جو مضاف ہوگا وہ مضاف الیہ کا جز ہے یا اس کی عین ہے، یوں کہو، مضاف اور مضاف الیہ دونوں ایک ہی ہوں گے، یا مضاف جز ہوگا مضاف الیہ کا۔ جب بھی تسنیہ کی اضافت کس کی طرف ہو، تسنیہ کی طرف، تو مضاف وہ مضاف الیہ کا یا تو جز ہوگا یا دونوں ایک ہی ہوں گے،
دونوں ایک ہی ہوں گے. تو دیکھو معلوم ہوا مانن بھی اتصال ہے, لفظن بھی اتصال, دونوں تسنیہ, اور مانن بھی. مانن اتصال کیا مانا کہ مضاف الیہ کا یا تو جز ہوگا یا اس کا یا دونوں ایک ہوں گے, یعنی اس کا کل ہوگا, جز ہوگا یا کل ہو. کس طرح بھائی دیکھیے نا, فقد صغت قلوبکما, اصل میں کیا ہونا چاہیے قلباکما, اور کما سے دو انسان مراد, اور قلب بھی کیا ہے ان کا جز ہے یا نہیں, دیکھا یہ انہی کا جز ہے. یا اسی طرح ید ایدیہما ہونا کیا چاہیے یدیہما, اور ید دو ہاتھ, وہ ان دونوں کے کیا ہیں جز ہیں. اور کبھی کل ہوتا عین ہوتا ہے, جیسے جاءنی زیدانی نفساہما, تو پھر نفسا کو کس سے بدلتے ہیں انفسو, جاءنی زیدانی انفسہما, یہ تاکید ہے زیدانی کے لیے, آپ تاکید میں پڑھ چکے ہیں کہ نفس اور عین کے ذریعے کیا کی لائی جاتی ہے تاکید. اب اس میں دیکھیے نفساہما, ہما وہ دو, اور ان کی نفس سے بھی کیا مراد, انہی کی دو ذاتیں مراد ہیں. تو دیکھو نفس اور ہما یہ دونوں کیا ہیں, دونوں یعنی نفس انہی کا ہے, کوئی اور چیز نہیں. تو یہ دیکھو ایک ہی چیز ہیں دونوں یہاں پر. تو لہذا جب تسنیہ کی طرف اضافت کی جائے تو پھر جو اول ہوتا ہے وہ ثانی کا جز ہوتا ہے یا اسی کا کل ہوتا ہے, یا یوں کہیں دونوں ایک ہی ہوتے ہیں, تو پھر یہ پسندیدہ نہیں. لہذا پہلے کو کس سے بدل دیتے ہیں جمع سے. یہ معنی ہے وذالک لکراہت اجتماع تسنیتین, اور یہ اس وجہ سے کہ ناپسندیدہ ہے جمع ہونا دو تسنیوں کا, فیما تأکد الاتصال بینہما, ان دو چیزوں میں کہ جن کے درمیان اتصال یعنی جوڑ جو ہے بڑا پکا ہو, لفظوں و معنن, باعتبار لفظوں کے بھی اور باعتبار معنی کے بھی. وہی سوال, فقد صغت قلوبکما, فقد صغت قلوبکما, یہ قلوب مرفوع کیوں, یہ فاعل ہے, تو صغت یہ مفرد کا صیغہ کیوں آیا, یہ بھی تو قلوب جمع ہے, تو اس کو جمع کا صیغہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی کیا جواب دیں گے, سب کچھ آپ پڑھ چکے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو فعل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد, چاہے وہ اس میں ظاہر مفرد ہو, تثنیہ ہو, جمع ہو. تو اس وقت اس میں ظاہر قلوب بے شک جمع ہے, لیکن ہے تو اس میں ظاہر, اور جب فاعل کیا ہو اس میں ظاہر, چاہے مفرد ہو چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع, اس سے ہماری بحث نہیں. فاعل جب بھی کیا ہو اس میں ظاہر, فعل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد رکھتے ہیں, اور پھر مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث لاتے ہیں. بھائی چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.